نبی کریم کی ذات کو اس طرح سے بعض لوگوں نے پیش کیا جس میں ان کی زندگی کو اپنے لیے ایک نمونہ بنا کر اپنی غلطیوں کی توجیح کر سکیں اور اپنی غلطیوں کو شیلٹر دے سکیں نبی کریم کی ذات کے آئینے میں. چونکہ نبی کریم معصوم ہے، لہٰذا آپ جب اس معصوم کی جگہ بیٹھ کر دین کی تشریح شروع کر دیں گے تو آپ کو بھی اسی مقام پر ہونا چاہیے تاکہ آپ غلطیوں سے مبرہ ہوں. بے شک آپ تو غلطیوں سے مبرہ نہیں ہیں. جب آپ نہیں ہیں تو غلطی کریں گے، جب آپ غلطی کریں گے تو لوگ اعتراض بھی کریں گے، جب آپ پر لوگ اعتراض کریں گے تو آپ کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ نبی بھی تو غلطی کرتے تھے، نعوذ باللہ، نبی سے بھی بھول چوک ہو جاتی تھی. جب آپ اس طرح کی بات کریں گے تو اس سے آپ نبی کو ان کے مقام سے لے آئیں گے نیچے اور اپنے برابر کر دیں گے. لہٰذا ایک تصور اسلامی فرقوں میں اور مختلف مقامات پر یہ بھی ہے کہ نبی اور ہمیں کوئی فرق نہیں ہے الا ان کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر بن کر پیغام لے کر آئے بس. اس کے مقابلے میں جو حقیقی معنوں میں الہی تصور دین ہے وہ یہ ہے کہ نبی کو ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کا آئینہ ہونا چاہیے. اللہ کی صفات کا آئینہ ہو تو وہ نبی ہے، کہیں پر کمی ہے تو وہ نبی نہیں بن سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ نبی کو معصوم ہونا چاہیے اور تمام غلطیوں سے پاک ہونا چاہیے. بے شک. کیوں؟ اگر وہ غلطیوں سے پاک نہ ہو تو وہاں پر آپ شک کر سکتے ہیں بھئی یہاں پر ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہوئی ہو. جہاں پر شک آ گیا وہاں پر یقین مزمحل ہو گیا، ختم ہو گیا. اور دین یقین پر عمل کرنے کا نام ہے اور یقین کے ساتھ عمل کرنے کا نام ہے. شک اور تذبذب سے آپ دین پر عمل نہیں کر سکتے. دین کو یقینیات میں سے ہونا چاہیے. اللہ کی توحید پر یقین، نبی کریم کی ذات پر، ان کی نبوت پر، ان کی رسالت پر، ان کے پیغام پر یقین. یہ یقین تب ہوگا جب مجھے یہ یقین ہوگا کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں حرف بحرف درست ہے اور اللہ کی طرف سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے جس انداز میں قرآن اور خود نبی کریم کی ذات اقدس سے مروی روایات اور اہل البیت سے مروی روایات کی روشنی میں سمجھا وہ یہ ہے کہ زمین پر اگر اللہ کی صفات کا کوئی مظہر تام، مظہر کامل موجود ہے تو اس ذات کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے.